بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد انہ کان ظلوما جہولا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی کیا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کامیابی کہاں چھپی ہوئی ہے، کامیابی کہاں ملے گی، کس یونیورسٹی میں اور کس اسکول میں، کس مدرسے میں اور کس ٹیچر کے پاس جا کر کامیابی ملے گی، یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان دوڑتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، پھر بھی اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ کسی کی قسمت کھل جاتی ہے یہ اور بات ہے، لیکن عموماً عام طور پر بہت ساروں کو کامیابی نہیں ملتی، جبکہ کامیابی اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے کچھ کامیابی کی جو راز ہے، جو راز کی بات ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ میرے دوستوں، کامیابی وہ آپ کے مقدر میں ہے، کامیابی آپ کے پیچھے چلتی ہے، بس اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اب تلاش کیسے کیا جائے؟ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سی بات ہے جس کو اختیار کر کر انسان کامیابی تک پہنچ جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان عدم سے وجود میں آیا ہے۔ انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نسیا منسیا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو انسان کی تخلیق ہو گئی۔ اور کوئی بھی انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی انسان پہلے نہ عالم ہوتا ہے، نہ قاری ہوتا ہے، نہ سائنٹسٹ ہوتا ہے، نہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ انجینئر ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان شروع میں جاہل بن کر آتا ہے، پھر وہ بعد میں سیکھ کر محنت کر کے وہ پھر بڑا آدمی بنتا ہے، کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک خدا کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا کوئی عدم نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان کے اندر یہ نقص ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بنایا، پھر انسان اس دنیا میں آیا۔ اب جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، ساز و سامان اس کے پاس نہیں ہے، اس کی ضروریات بہت زیادہ ہے، اس کی خواہشات بہت زیادہ ہے، اس کی تمنائیں بہت زیادہ ہے، تو ان تمام تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے مقصد حیات کو پانے کے لیے اور اس میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وہ پھر اس کو محنت کرنا پڑتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد اس کو پھر کامیابی ملتی ہے۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، بیان کرنا سکھایا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہے، اس کے اندر مہارتیں رکھی ہے۔ اب یہ انسان کے پاس ہے، انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان محنت کر کے، جدوجہد کر کے اپنے صلاحیتوں کو نکھارے، اپنے صلاحیتوں کو پہچانے، اپنی مہارتوں کو پہچانے اور اپنی مہارتوں کے اندر مزید مہارتیں حاصل کرے۔ اب یہ کیسا پتہ چلے گا کہ میرے اندر کون سی مہارت ہے، میرے اندر کون سے ٹیلنٹ ہے، میری اندر کون سی صلاحیت ہے؟ یہ مجھے کیسا پتہ چلے گا؟ دیکھو، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے،
آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے یہ آپ کو بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا۔ عام طور پر انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور یہ سچ ہے کہ انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں، مہارتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی مثال ہے نا، یہ سونا چاندی کی طرح ہے، کمعادن الذهب والفضہ، یہ سونا چاندی کی طرح ہے، یہ معادن کی طرح ہے، یعنی یہ کان کی طرح ہے۔ انسان کے اندر صلاحیتیں چھپی ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے سونا چاندی تو ایسا نہیں ملتا، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، خریدنا پڑتا ہے، اور اس کو پہاڑوں سے مٹی سے نکالنے کے بعد اس کو سونار کے پاس لے جانا پڑتا ہے، اور وہاں جا کر اس کو تپائی کی جاتی ہے، اس کو جلایا جاتا ہے اور اس کی صفائی کی جاتی ہے، پھر وہ ایک خوبصورت زیور بن کے آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو انسان کی مثال بھی ٹھیک اسی طرح ہے کہ انسان کے اندر بہت سارے صلاحیتیں ہوتی ہے، مہارتیں ہوتی ہے، لیکن وہ عام طور پر انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ڈھونڈنے سے بعض دفعہ وہ صلاحیتیں نکل کر سامنے آ جاتی ہے، اور پھر کامیابی کی راز یہی ہے کہ جب آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا، اپنی مہارتوں کو پہچان لیا، اور آپ اپنی مہارت کے مطابق جب آپ زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں، اس دن سے آپ کی کامیابی شروع ہوتی ہے۔ لیکن جب تک آپ کو اپنی مہارتوں کا، اپنی صلاحیتوں کا پتہ نہیں چلے گا، کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، پھر آپ کے لیے کامیابی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو آپ کا سچا دوست ہے، آپ ان سے پوچھیں، یا بعض دفعہ وہ آپ کو بتا دیتا ہے، یار آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، یہ صلاحیت ہے، آپ یہ کام کرو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ جیسا ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور ایک حقیقت کو فاش کر رہا ہوں، اور ایک چھپی ہوئی راز آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو ایک ایسا سچا اور اچھا انسان مل جاتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے۔ لیکن عام طور پر اس دور میں تو یہ بعض دفعہ آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا کہ میری اندر کون سی صلاحیت ہے، میرے اندر کون سی مہارت ہے کہ جس کو اختیار کر کے میں صحیح معنوں پر کامیابی کو حاصل کر لوں۔ تو چونکہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، آئینہ کی مثال ہے، یعنی اگر آپ کے اندر کوئی عیب ہو تو وہ جو آپ کا سچا دوست ہوگا، جو آپ کا سچا مسلمان بھائی ہوگا، وہ آپ کے جو عیب ہے اس کی طرف اشارہ کرے گا کہ بھائی جان آپ جس راستے پر جا رہے ہو، جو ہنر آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، یا آپ کے اندر جو یہ حرکات و سکنات ہے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر آپ سمجھدار ہے تو آپ ان باتوں پر خیال کرتے ہیں اور ان باتوں سے باز آ جاتے ہیں۔ لیکن کہاں ملے گا آپ کو ایسا دوست؟ تو اسی لیے سب سے پہلے تو آپ کو خود سنبھلنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ میرے اندر کون سی صلاحیت ہے، چونکہ ہر انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ پھر آپ کو کون بتائے گا اگر آپ کو بھی خود پتہ نہیں ہے اور آپ کا کوئی دوست بھی نہیں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک نیچرل چیز ہے، نیچرل آپ کو اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ قدرت ہے، فلاں کام آپ کر سکتے ہو۔ دیکھو عام طور پر لوگ کہتے ہیں یار کسی کو ابھار دو، کسی کو جذباتی کلمہ کہہ دو کہ یار یہ آپ کام کر سکتے ہو، تو اس طرح ابھارنے سے تو وہ کام کر لے گا۔ یار وہ بات تو صحیح ہے، لیکن اگر اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہ ہو اس کام کرنے کی، تو اس کو جذبہ دلانے سے، شوق دلانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ جب تک آپ اس کو اس کام میں صلاحیت نہ ہو۔ تو اسی لیے تھوڑا سنبھل کے چلنا پڑے گا۔ انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن شریف کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، آسمان و زمین کے سامنے پیش کیا، تو پہاڑوں نے انکار کر دیا، آسمان زمین اور یہ بحر دریا سمندر نے انکار کر دیا،
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن شریف کو انسان کے سامنے پیش کیا تو اس انسان نے اس قرآن شریف کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور پھر کیا فرمایا؟ انہ کان ظلوما جہولا۔ جو انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، قرآن شریف جیسی مقدس کتاب انسان نے اس کو سنبھالا ہے تو یہ کیا کچھ نہیں سنبھال سکتا ہے۔ اسی صلاحیت کی وجہ سے انسان آج کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو بس بات یہ ہے کہ وہ صلاحیت آپ کو تلاش کرنا پڑے گی۔ اگر آپ نے اپنی صلاحیت کو نہیں پہچانا، اپنی مہارتوں کو نہیں پہچانا، ایسے ہی آپ محنت کرتے رہے، دوسرے کام کرتے رہے، تو آپ اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو آپ کو 3 سال کے بجائے آپ کو 10 سال لگ جائے گا کامیابی بھی۔ اگر آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو پہچان لیا تو آپ کو 10 سال کی جگہ پر 3 سال میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، یہ جو کامیابی ہے یہ 1-2 سال میں نہیں ملتی۔ کامیابی کے لیے آپ کو وقت لگے گا، ٹائم لگے گا۔ جیسا میں نے شروع میں کہا ہے کہ انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دلایا ہے۔ پھر انسان شروع میں کیا تھا؟ بچہ تھا، اور پھر یہ جوان ہوتا ہے۔ کیا اگر کوئی یہ چاہے کہ یار میں جلدی جلدی جوان ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی چاہے یار میں جلدی جلدی ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، سائنٹسٹ بن جاؤں، یا کوئی عالم مفتی بن جاؤں تو بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ 15 16 17 سال لگ جاتا ہے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو 10 سال لگ سکتا ہے، 15 سال لگ سکتا ہے۔ ہاں، قسمت اگر آپ کا ساتھ دے اور آپ نے ٹیلنٹ کو آپ پہچان لیں تو آپ 3 سال 5 سال میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہاں یہ بات یاد رکھنا، کامیابی صرف پیسہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، یہ بھی آپ کی کامیابی کی راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، یہ بھی آپ کی کامیابی کی راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، یہ بھی آپ کی کامیابی کی راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی بیوی دی ہے، یہ بھی آپ کی کامیابی کی راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی سواری اور اچھا مکان دیا ہے، یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اچھی تعلیم ہے، اچھا ہنر ہے، اچھی عقل ہے تو یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔